اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل محمد۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی ہم آیات کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ آج جس آیات سے ہم شروع کریں گے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل لہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ آیت نمبر 17 ہے، 16 تک ہم نے اپنا درس کمپلیٹ کیا تھا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، یعنی کہ اس سے پہلے جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت ہی سودمند ہے اور نہ انہیں ہدایت حاصل۔ یہ کنکلوڈنگ ورڈنگ تھی کہ جو منافقین کا ذکر آ رہا ہے، ان کی صفات اور ان کے احوال بتانے کے بعد ایک کنکلوڈنگ ورڈنگ آئی۔ اب ایک مثال کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ سمن بکمن امیون فہم لا یبصرون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ مثل یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ عبرت انگیز داستان، مشابہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسی بات جو کسی اور بات سے ملتی جلتی ہو تاکہ دوسری بات کا مطلب واضح ہو جائے۔ مثل اس کو ہم کہتے ہیں ضرب الامثال یا ضرب المثل بھی کہتے ہیں، جس طرح استوقدہ ہے کہ آگ کے شعلے جلانا یا ایندھن، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ منافقین کے سیاہ اعمال کے تذکرے اور ان کے نتائج بیان ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اہم کانہ سودا کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ ایک ان کی سائیکولوجیکل جو پکچر بتائی ہے اللہ نے کہ خداوند نے منافقین کے اندرونی انتشار اور نفسیاتی الجھن کی تصویر کشی کرتے فرمایا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ اس کو جب کوئی روشنی کے مواقع حاصل ہوتے ہیں تو ارد گرد کی اشیاء جو ہیں ان کے نفع اور نقصان سے آگاہی ہوا ہی چاہتی تھی کہ یک یہ روشنی چھن گئی اور چاروں طرف سے گھٹا کوب اندھیرا چھا گیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے، اس کو ہم مزید ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ اب دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جس میں ضرب الامثال یا کوئی ادب لٹریچر جس میں استعمال نہ کیے جاتے ہوں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عام فہم بات بتانے میں دشواری آ رہی ہو، اس بات کو ضرب الامثال یا مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس میں قرآن میں امثال اور عبرتیں موجود ہیں۔ اب جیسے ہی یہ منافقین تھوڑا سا اسلام کو کبھی کوئی خوشخبری آتی ہے، کبھی کوئی دنیاوی منافع آتا ہے جس میں غنیمت ہے یا یہ ہے وہ، یا ذرا روشنی حاصل ہوتی ہے، لیکن اچانک فرشتہ اجل آ کر ان کی زندگی کا چراغ جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے، جو روشنی ہے وہ بجھا دیتا ہے۔ وہ تھوڑا سا جو نفع حاصل کرتے ہیں اس کے بعد وہ روشنی بھی چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اندھے بہرے اور گونگے ہیں، کہ یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے، اندھے بہرے اور گونگے، یعنی کہ کان سے بہرے ہیں، زبان سے گونگے، آنکھوں، یہ 3 ہمارے جو ہیں یہ سورسز ہیں ٹو کلیکٹ انفارمیشن فرام دا آؤٹر ورلڈ۔ ہم جو بھی انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ 3 کمیونیکیشن سینسرز ہیں، 3 کمیونیکیشن سگنل ایکسیپٹرز ہیں، کہ یا تو ہم آنکھ سے دیکھیں گے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یا ہم زبان سے کوئی بول رہا ہے اس کو سن رہے ہیں،
تو یہ تین ہیں۔ اب قرآن میں اس کی ایک اور وضاحت آتی ہے کہ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، یہ سورہ اعراف کی آیت میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ ان کے پاس قلوب ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں۔ یہاں قلوب سے وہی اس کی روحانی جہت یا عقل اور ادراک، احساس و شعور مراد ہے۔ اور ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، مطلب یہ ہے کہ بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے۔ ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ مویشیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ حقیقی غافل ہیں۔ ایک یہ مثال دی گئی ہے، اس کو ہم مزید ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اس سے جو آگے ایک مثال آ رہی ہے اس مثال کی طرف ہم جائیں گے۔ ابھی ہم یہ جو روشنی والی مثال دی گئی ہے اس پہ آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے روضہ کافی میں۔ اصول کافی کی 3 جلدیں ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں کہ اصول کافی، فروع کافی اور روضہ کافی۔ اصول کافی کی 5 جلدیں ہیں، روضہ کافی کی 2 ہیں، فروع کافی کی 4 ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ ہو گیا ہوتا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو اس طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ انعام کی 58 نمبر آیت ہے، تو رسول خدا نے منافقین سے کہا کہ اگر مجھے حکم ہوتا تو میں تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی خواہش کے متعلق بتا دیتا کہ تم کس طرح سے میری جلدی موت کی تمنا کر رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ مجھ پر جلد موت آ جائے اور تم میرے بعد میرے اہل بیت پر ظلم کر سکو، اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو خدا ان کا نور ان سے سلب کر لے گا۔ اس کا ایک کانٹیکس جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے متعلق یہ ہوئی کہ ان کے منافقین جو ہیں وہ کیا سلوک کریں۔ یعنی جب زمین نور محمد سے چمک اٹھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ سورج کی روشنی سے زمین چمکنے لگتی ہے، اللہ نے مجھے سورج سے تشبیہ دی ہے، یہ مزید چل رہی ہے روایت، اور میرے وسیع کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورہ یونس آیت نمبر 5۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء، چاند کو نور بنایا۔ اور اللہ فرماتا وآیات لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ھم مظلمون، یاسین، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں اور لوگ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا سے میرے رخصت ہونے کے ساتھ تاریکی پھیل جائے گی اور لوگوں کو میرے اہل بیت کی فضیلت دکھائی نہیں دے گی۔ یوں ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، خدا ان کی روشنی سلب کرے اور ان کے اندھیروں کے سپرد کر دے جس میں تمہیں کچھ بھی دکھائی نہ دے گا کا منظر قائم ہو جائے گا۔ ایک کانٹیکس میں اس کی یہ ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ترک اس مفہوم میں نہیں ہوتا جس مفہوم میں اس لفظ کو مخلوق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ خدا کی طرف سے ترک کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب خدا دیکھتا ہے کہ لوگ کفر و ضلالت سے باز نہیں آ رہے تو ان سے اپنا لطف و کرم روک لیتا ہے، روکتا نہیں ہے مطلب ترک نہیں کرتا لیکن لطف و کرم روک لیتا ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ لیٹ دم فری، وہ جو مرضی کریں۔ تو ایک اس کانٹیکسٹ میں جو ہے یہ آیت آئی ہے، اور اس کو ہم مزید جو ہے تھوڑا سا ایلوبریٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کہ یہ جیسے ہی تھوڑا سا ان کو کوئی منافع ملتا تھا یا تھوڑی سی ان کو منفعت حاصل ہوتی تھی تو وہ اپنے آپ کو بہت چلاک اور ہوشیار سمجھتے۔ ان سے پہلے جو روایات جو آیات آئی ہیں ان میں بھی ان کی احوال اور ان کے طریقہ واردات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ وہ مومنین کو کچھ کہتے ہیں، آپس میں وہ کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ ان کو یہ جو فائدہ ہے یہ ایک وقتی فائدہ ہے جو کہ ان کو کسی طرح حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی جو ہے۔ اور سمن بکمن، یعنی کہ یہ 3 سورسز ہیں
یہ تین سورسز، ایک حدیث ہے کہ جو اندھا وہ ہے حقیقت میں جو اہل بیت کے فضائل سے اندھا ہے، تو یہ اس تمام آیات کی اگر آپ دیکھیں کو اس ایک کانٹیکس میں اہل بیت کی فضائل میں ضمیر جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت اگلی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں گرج چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتی ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے واللہ محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ نے ان کو محیط کیا ہوا ہے۔ اس میں سیب جو ہے اور کا سیب برسنے والا بادل جو بار بار برستا ہے، موسلا دار بارش کے اس سے مراد ہے، اور سائقہ جو ہے سوائی کا حذر الموت، خوفناک آواز، آسمان سے گرنے والی بجلی، آتش اور موت کو بھی ساق کہتے ہیں، اور یختفو اس میں یہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بھی اس سے کانٹیکس میں ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یکاد البرق یختفو ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ قَامُوا، اور جب قاموا وَلَوْ شَاءَ لَذَهَبَ اللَّهُ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جب طریقی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کی سماعت اور بینائی سلب کر لیتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی سلب کر لیتا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مثال جو ہے زیادہ وحشت ناک انداز میں بیان کی گئی ہے۔ سابقہ آیت میں منافقین کی انفرادی حالت کی تصویر کشی ہوئی تھی ملتے ہیں، اب منافقین کے اجتماعی ماحول کی جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں رہنے جہاں چہار سو تاریکیاں بجلی کی گرج، جہاں ہر وقت موت سروں پر منڈلا رہی ہے، یعنی کہ وہ سائیکولوجیکلی ان کو ایک پرابلم آ رہی ہے کہ وہ نہ تو پورے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نہ پورے کفر میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب ان کو منفعت اور منافع ملتا ہے تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن فائنل ان کا اینڈ وہی ہے کہ وہ ان کے لیے خوفناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وقتی کوشش کرتے ہیں اسی آرزو سکون پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو کوئی خوشخبری ملتی ہے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ذہنی اضطراب سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، اور آج کل کے ترقی یافتہ لوگ نشہ و گولیاں، یہ مختلف ایک ہیومنٹی جو ہے اس کی بھی ایک ہے کہ منافق جو ہیں یا وہ سائیکولوجیکل ڈسٹرب لوگ جو ہیں ان کی یہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کو مزید ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اس میں آتا ہے کہ اب کچھ روایات ہم فضائل کے متعلق بھی ہم بتاتے ہیں، کچھ روایات اس کی نحو، اس کی ترکیب الفاظ میں بتاتے ہیں، کچھ اس کی جو معاشرتی اور معاشی پس منظر ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ اب رعد اس میں جو لفظ آیا ہے، ظلمات و رعد و برق، یہ رعد جو ہے ایک فرشتہ ہے، یہ رعد ایک تسبیح خواں فرشتہ ہے، اور ہمارے ائمہ سے بھی یہ منقول ہے، یہ مجمل بیان کی روایت ہے۔ اور آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رعد بادلوں کی کڑک ایک فرشتہ ہے، اور برق اس کا لپکتا ہوا کوڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو اپنے مکھی سے بڑا اور بھیڑ سے چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح کوئی شخص اونٹوں کے گلے کو ہانک کر چلتا ہے، اس طرح سے فرشتہ بھی کڑک پیدا کر کے بادلوں کو چلاتا ہے۔ یہ تشبیہ ہو سکتی ہے، یا یہ کسی طرح مطلب بادل جو ہیں ہوا سے چل رہے ہیں، موو کرتے ہیں، تو اس کو ایک مثال دی گئی ہے۔ اس کو سائنٹیفکلی کیا کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق کہ بادل جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں، اور وہ ہوا جو ہے اس کو ہم کوڑا کہہ سکتے ہیں، تو اس کی مختلف توجیہات پیش کی جا سکتی ہیں۔ برق سے فرمایا کہ یہ ملائکہ کے کوڑے ہیں جس سے بادل کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں خدا بارش کا حکم دیتا ہے۔ اب اس آیت میں جب ہم نے یہ
ابصارہم کلما ازالہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے متعلق ڈسکشن آ رہی ہے۔ یہ ابھی تک قرآن پاک جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے سورہ الحمد سے لے کر، اس میں یہ پہلی دفعہ یہ آیت آئی ہے، اور خدا کی قدرت کے متعلق یہ آیت ہے۔ اس میں ابن بصیر سے، ابو بصیر سے روایت ہے، ایک حدیث نقل کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب اس وقت بھی عالم تھا جب معلوم چیز وجود میں نہیں آئی تھی، وہ اس وقت بھی سمیع تھا جب سنی جانے والی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھنے کے لیے کچھ دکھائی دینے والی کوئی چیز ابھی خلق نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت بھی قدیر تھا جب کوئی زیر قدرت چیز ماسا شہود پر نہیں آئی تھی، اور جب اس نے شہادت پیدا کیا تو چیز معلوم ہو گئی، خدا کا علم اس پہ واقع ہوا۔ جو چیز مسموع تھی خدا کی سماعت اس پہ واقع ہوئی، یعنی کہ خدا نے اس کی سن لی، اور جو چیز مبصر تھی، قابل رویت تھی، خدا کی بصارت اس پر پڑی، اور وہ چیز مقدور یعنی کہ خدا کی قدرت۔ تو یہ مختلف جو ہیں روایات جو ہیں کہ خدا کی قدرت پہ ایک بہت مشہور واقعہ ایک میں درج ہے کر دیتا ہوں کہ کتاب توحید میں شیخ صدوق کی کتاب ہے کہ اس میں ایک عبداللہ نامی شخص امام کے شاگرد حشام بن الحکم کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم رب کے قائل ہو؟ تو حشام نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا رب قادر ہے ہر چیز پہ غالب؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے رب کے پاس یہ قدرت ہے کہ پوری دنیا کو ایک انڈے میں اس طرح سے بند کر دے کہ نہ تو اس کا دنیا کا حجم یعنی کہ والیوم کم ہو، اور نہ انڈے کی ضخامت یعنی کہ سائز بڑا ہو؟ حشام نے کہا مجھے مہلت دو۔ وہ امام کے پاس آیا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ سب سے تمہارا جو چھوٹا حواس میں سے جو ہے حواس خمسہ وہ کیا ہے؟ ان کا جی آنکھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس آنکھ میں نگاہ کتنی بڑی ہے کہ جب تم دیکھتے ہو تو پوری مطلب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پورا گلوب آپ کی آنکھ میں آ جاتا ہے، جو مقصد ہے اس کا بتانے کا۔ تو اب آنکھ جو ہے وہ انڈے کی شبیہ ہے، اب نہ آنکھ کا سائز بڑھ رہا ہے نہ دنیا کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے، پوری آنکھ اس میں سمو گئی ہے۔ تو یہ اس کی ایک جو تجزیہ ہے۔ اس کے متعلق مختلف روایات اور بھی ہیں، امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہیں کہ ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا۔ ایک تھوڑی سی سائنٹیفک توضیح اس کی میں یہاں دے دیتا ہوں کہ جب بجلی چمکتی ہے، بیابان روشن ہوتا ہے تو مسافر چند قدم چل لیتا ہے لیکن فوراً تاریکی آ جاتی ہے، رک جاتا ہے، لہذا ہر لہذا خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس وسط بیابانی میں کوئی پہاڑ دکھائی نہیں دیتا، نہ درخت نظر پڑتا ہے، اور رعد اور برق اور صاعقہ یہ تینوں الفاظ جو آ گئے کہ خطرہ کو روک سکے، تو یہ خطرہ کہ ڈر ہے کہ مبادا یہ اس پہ گر پڑے۔ اب سائنٹیفکلی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ صواعق یعنی کہ آسمانی بجلیاں زمین سے ابھری ہوئی چیز پہ حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو زمین سے جن کی ہائٹ نکلی ہوتی ہے، لیکن وسط بیابان میں سوائے ان اشخاص کے کوئی ابھری ہوئی چیز بھی نہیں ہے کہ بجلی۔ اب دیکھیں ایک بیابان ہے، ایک صحرا ہے، اور اس میں جو بجلی ہے، لائٹننگ جو ہے وہ زمین سے جو اوپر نمایاں چیز ہوتی ہے اس پہ گرتی ہے۔ اب بیابان میں چونکہ کوئی درخت یا کوئی پہاڑ نہیں ہے، تو اب یہ اس پہ ہی اس کو خود سمجھ آیا کہ یہ بجلی مجھ پہ ہی گرنی ہے کیونکہ زمین سے میں ہی ابھرا ہوا ہوں، تو یہ خطرہ یقینی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کی جو ہے سائنٹیفک توضیح ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا آگے آیات کو ہم کوئی ڈسکس کریں گے آج، تاکہ یہ ہمارا کچھ تعطل کا شکار ہو رہا ہے، اور اس کو ہم کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، پہلا خطاب آیا ہے جو ایھا الناس سے آ رہا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے اور تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی خطرات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
ہم نے پہلے ڈسکشن کیا تھا کہ تقوی کے معنی ہے ایک شیلڈ ہے، حفاظتی پروٹیکٹنگ شیلڈ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ خلق لفظ جو آیا، الفاظ پہ اگر ہم آئیں کہ درست انگیری کو خلق، درست اندازہ گیری کو خلق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں خلق ایجاد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، اسے خلق ابدائی کہتے ہیں، اور یہ صرف خداوند سے مخصوص ہے۔ البتہ یہ لفظ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلا کسی موجودہ چیز کو ایک حالت سے دوسری چیز میں تبدیل کرنا، اس کے لیے بھی خلق استعمال ہوتا ہے، یہ لیکن وہ خلق ابدائی نہیں ہے۔ جیسے کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَحِيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے، یعنی کہ وہ پتلے کی حیت چینج ہوئی ہے، وہ بے جان سے جاندار بن گیا، اس میں بھی لفظ خلق جو ہے وہ آیا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جیسے ہی متقین کا ذکر آیا اور مومنین کا ذکر آیا، لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ آیات آئیں، پھر اس کے بعد دو کافرین سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کافروں کی آئی، پھر 13 آیات منافقین کی آئیں۔ یہ اللہ نے فردن فردن مختلف جو کیٹیگری ہیں انسانوں کی، 3، کافر، منافق اور مومن، اور متقی اور مومن اسی ایک کیٹیگری میں ہے، تو اس سے خطاب کیا۔ اب ایک عمومی خطاب ہے کہ اب جنرلائز خدا تمام انسانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اس میں ایک ایک لفظ میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس میں جیسے ہم نے کہا کہ ایھا الناس آیا، تو اس سے یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، تو اس میں ناسعبدوا ربکم الذی، عبدو جو آیا لفظ کے اس کو الگ پاڑوں میں کہ عبادت کرو، پھر ربکم الذی، اب یہاں پہ لفظ رب آیا، اللہ نہیں آیا، تو رب کیوں آیا اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ عبدو، اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ بندوں پر خدا کی عبادت اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ وہ خدا کی یاد کو نہ بھلا دیں جو اس نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور اس کے مقرر کردہ آداب کو جو ہیں وہ کریں۔ اس میں کتاب توحید میں امام رضا علیہ السلام کو، اور اس کے علاوہ آپ نہج البلاغہ میں پڑھیں کہ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یوسی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، یہ جو پہلا خطبہ ہے کہ عبادت خدا کی معرفت جو ہے وہ معرفت خدا سے ہوتی ہے، اور معرفت خدا کی بنیاد توحید ہے، اور توحید کی بنیاد صفات کی نفی ہے، اور کیونکہ عقول اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ ایک میں آپ کو اس ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ اس کا پہلا خطبہ جو ہے نہج البلاغہ کا وہ پڑھیں، اور اگر شرح آپ کہیں سے لے سکیں، مکارم الشرازی، آیت اللہ مکارم الشرازی کی جو شرح 10 جلدیں آ چکی ہیں نہج البلاغہ کی تشریح کی، تو اس میں یہ ڈسکشن آ جاتی ہے کہ عبادت جو ہے، اب عبادت کیا ہے؟ کیا امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ کیا نماز روزے کی کثرت کا نام عبادت ہے؟ انہوں کا نہیں، بلکہ عبادت امر الہی میں غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ امام باقر نے کہا کہ حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ خدا کے فرائض پہ عمل کرنے والا سب سے بڑا عابد ہے۔ اور عبادت امام جعفر صادق اور مولا کائنات کی جو تشریح ہے اس میں یہ کہ 3 قسم کی ہے، کوئی لوگ دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کے لیے ہے، جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں وہ لالچ کی عبادت ہے، اور جو شوق عبادت اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کو معبود سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عبادت اس لیے کی جائے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا جواب کیونکہ قرآن جو ہے وہ قرآن کا ایک ہے کہ قرآن کو جیسے جلال الدین سیوطی، آپ علوم القرآن ان کی جو کتاب بھی اور مختلف منابع مصادر سے انہوں نے ایک یہ بتایا کہ قرآن کو قرآن سے آپ نے سمجھنا ہے، تو چونکہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ساتھ ہی رب کا ذکر آ گیا، تو اب رب جب آ گیا تو جس نے تمہیں، جو تمہارا رب ہے یعنی کہ پالنے والا، اب وہ پالنے والا جو ہے وہ آپ کو عدم سے وجود میں بھی لایا، پھر اس نے دنیا میں نعمتیں
جو تھی بے شمار وہ آپ کو دیں، موت کے بعد پھر آپ کی پرورش تو اسی نے کرنی ہے، وہ جنت میں بھی اگر کوئی پرورش کر رہا ہے تو وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ تو عبادت جو ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ جنرلائز تمام انسانوں کو کہا گیا کہ عبادت رب کی کرو جو تمہیں پالنے والا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہیں بھی اس نے خلق کیا ہے اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اسی نے خلق کیا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آ رہے ہیں وہ کسی ایسے رب کا نہیں ہے جو تمہیں خلق کیے ہوئے ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو خلقت اللہ نے پیدا کی ہے وہ بھی اسی خداوند کی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء والارض من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہاں تک ہم آج اس کو ہم کریں گے۔ تو ایک عمومی خطاب دیا اور پہلے بتایا کہ میں رب ہوں، اور پھر کہا کہ میری عبادت کرو، پھر خلقیت بتائی کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے۔ یعنی کہ عبادت کی دو ریزنز قرآن کی اس آیت سے مل گئیں کہ ایک تو تم انسان ہو اور تمام انسانوں کو خطاب ہے، پھر یہ ہے کہ تم عبادت کرو کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، اور الذی خلقکم، اور میں نے خلق کیا تمہیں تم سے پہلے، اور میں نے خلق کیا، الذی بنایا، الذی لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا، ٹھیک ہے، زمین کو فرش بچھایا، والسماء بناء، بنا کہتے ہیں چھت کو، چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان اور سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس کے لیے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے۔ ثمرات ایک مفہوم رکھتا ہے، معنی وسیع، ہم ڈسکس کریں گے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کیا تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی دوسرے کا خدا کا شریک بناؤ گے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ جو ہم ڈسکشن کریں گے یہ ایک، چونکہ پہلا خطاب ہے اور انسانیت کا رب اللہ ہے، مالک ہے، یہ کتاب ہدی للناس ہے، رسول اللہ کافۃ للناس ہیں، اور یہ قرآن کے دلیل کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کس ترتیب سے اس کو لے کے چل رہا ہے کہ ناس عبدو ربکم، تمہارا رب ہے، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کیا۔ تو یہ عبادت جو ہے اس کی نعمتوں کا شکر بھی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ قرآن میں سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اس میں جو ایک لفظ آیا اس کی تھوڑی سی تشریح ہم کریں گے، لعلکم تتقون، یہ جو اللہ لفظ ہے یہ آتا ہے جب انسان کے لیے آتا ہے لعلکم، یعنی کہ تاکہ اس میں امید ہوتی ہے، لیکن خدا اس کو کیوں اس میں، کیا اسے بھی مستقبل میں کسی انجام کے بارے میں شبہ ہوتا ہے؟ کیا وہ امید لگاتا ہے؟ چند آیات ہم بتاتے ہیں کہ کسی شے کی علت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب اسے اللہ استعمال کرے تو اسے متکلم کی امید نہیں بلکہ صورت حال کی امید کا پتہ چلتا ہے، جیسے کہ اللہ نے بتایا کہ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اللہ کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ جب اللہ امید نہیں رکھتا بلکہ اللہ جو ہے اسے صورت حال جو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اب زمین و آسمان کی خلقت جو ہے اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث، اور اس کا میں آپ کو ایک ریفرنس دے دیتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ خدا نے زمین کو تمہاری طبیعتوں کے لیے سازگار اور جسموں کے لیے موافق بنایا ہے، بہت زیادہ گرم نہیں قرار دیا تاکہ تمہیں جلا نہ دے، اور نہ شدید سرد ہے کہ تمہیں جما نہ دے،
اور نا انتہائی خوشبودار بنایا ہے کہ تمہارے سروں میں درد. یہ تھے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن سے آپ کو ایک سائنٹیفکلی ریزنس بھی مل رہی ہیں. کیسے کہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں پہلے. زیادہ خوشبودار نہیں بنایا تاکہ تمہارے سروں میں درد نہ کر دے، اور نہ بدبودار بنایا ہے کہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہو. نہ پانی کی طرح بہت نرم کہ ڈوب جاؤ، اور نہ بہت سخت کہ تمہیں مکانات اور عمارات اور قبریں کھودنے کے سے روک دے. لیکن خدا نے اس میں وہ استحکام رکھا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے جسم و اپنی تعمیرات کو باقی رکھو، اور اس میں تمہارے گھر اور تمہاری قبریں باقی رہ سکیں اور تمہاری بہت سے منفعتیں اس میں محفوظ رکھیں. لہذا اس نے زمین کو فرش قرار دیا ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں رہ گئی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اور بھی ائمہ سے منقول. تو یہ ایک کمپریہنسو آ گیا کہ وجہ یہ جو آیت ہم نے ڈسکس کی، الذی جعل لکم الارض فراشا. اب ہم آسمان پہ جائیں گے. اس کے بعد آسمان کے لیے فرمایا کہ اسے تمہارے سروں پر محفوظ چھت کی صورت میں قائم کیا، اس میں سورج چاند اور ستاروں کو تمہاری منفعتوں کے لیے قرار دیا. اب آگے پانی کی ڈسکشن بھی امام نے بتا دی. ہم اس کو مزید بھی کریں گے کہ پانی کو بلندی سے برسایا تاکہ پہاڑوں کی چوٹیوں، پہاڑیوں، بلند زمینوں اور پست علاقوں تک پہنچ جائے. پھر اس کا کچھ حصہ بوندا باندی، کچھ موسلادھار بارش پر، کچھ فوار کی صورت میں اتارا تاکہ زمین خوب سیراب ہو جائے. اور اس بارش کے قطروں کو اکٹھا اور جمع کر کے انہیں نہیں برسایا، ورنہ جیسے بالٹی سے پانی آ رہا ہے ویسے نہیں، ورنہ تمہاری زمینیں، تمہارے درخت، تمہاری کھیتیاں، تمہارے پھل سب برباد ہو جائیں. تو ایک تو یہ آ گیا ڈسکشن اس کی آ گئی. اب اس کے بعد ایک روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب بارش ہوتی تھی تو بارش میں کھڑے ہوتے تھے، آپ کی داڑھی سارے کپڑے جو ہیں وہ بھیگ جاتے تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ برساتی لے لیں، تو آپ نے کہا کہ یہ بارش پانی ابھی بھی عرش سے ہو کے آ رہا ہے. پھر آپ فرماتے اب یہ بارش کا جو پانی ہے اس میں اس کی جو منفعت ہے، جو فائدے ہیں، اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اس کے ذریعے سے جانداروں کے رزق اگتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں، کسی چیز کو اگانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس سمندر کو وہی کرتا ہے اللہ. وہ خدا کی مشیت کے مطابق ایک آسمان پر بارش برساتا ہے، پھر وہ دوسرے آسمان پر، اور چلتی چلتی وہ آسمانی دنیا یعنی کہ جو ہمیں یہ اوزون لیئر یہ نظر آ رہی ہے اس پہ آتا ہے. پھر اللہ ان قطرات رزق کو بادلوں کے حوالے کرتا ہے. بادل اسے چھلنی کی طرح سے ہے، پھر اللہ فلٹر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو وہی کرتا ہے، اس رزق کو پیس کر اپنے اندر گھول لیتا ہے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اس کے بعد اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ موسلادھار انداز میں برسے یا ہلکی قطرات کی صورت میں برسے. چنانچہ اللہ کے حکم پا کر بادل اس طرح سے برستے ہیں جیسا کہ انہیں حکم ملیا تھا، اور بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے اس کے مقام پر رکھتا ہے. یعنی کہ کنٹرول اینڈ گائیڈنس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اللہ نے جس قطرے کو جہاں گرانا ہے، جس سپیڈ سے اور جس والیوم سے، اگر جو سائنس سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کنٹرول اینڈ گائیڈنس میں ہے، کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی اس سے باہر نہیں ہے. وہ یہاں فرشتے سے مراد فرشتہ بھی لے سکتے ہیں. کنٹرول اینڈ گائیڈنس آپ اگر سائنس سمجھتے ہیں تو کمیونیکیشن، اور اس میں جو ہے وہ اس کے مقام پہ رکھتا ہے. آسمان سے جتنی بھی بارشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ان کا وزن مقرر ہوتا ہے. یعنی کہ جو پانی آتا ہے وہ ایک کیلکولیٹڈ، اللہ کیلکولیٹ تو نہیں کرتا، اللہ کا علم ہے، کیلکولیشن اور اندازہ ہمارے لیے ہے. اور قطرات کی تعداد کی حد مقرر ہوتی ہے. یعنی کہ یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے قطرے پانی کے جو ہیں بارش کے وہ گرنے ہیں. البتہ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اس کا وزن قطرات کی تعداد مقرر نہیں تھی، یعنی کہ وہ ان لمیٹڈ تھا. باقی بارشیں لمیٹڈ ہو رہی ہیں، کیلکولیٹڈ ہیں، لیکن وہ ان لمیٹڈ تھا. اب وہ ایک حدیث، ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے تو انہوں نے دیکھا ایک فرشتہ، اس کے 1000 ہاتھ ہیں، اس کے ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں. مطلب یہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر بتایا کہ وہ کاؤنٹنگ کر رہا ہے. تو رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بارش کے قطرے گنتا ہوں. تو اس نے کہا کہ تم ہر چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، جو محمد والے محمد پر درود بھیجتا ہے میں اس کے ثواب کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے بعد تھوڑا سا ایک میں یہ اگر خطبہ ڈسکس کر لوں یہاں پہ کہ
پاک ہے وہ ذات امام علی کا جس نے پانی کی طغیانیوں کے بعد زمین کو تھام لیا، اس کے اطراف و جوانب کو تربتر ہوتے ہوئے۔ نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ہے، اس کو میں فی الحال نہیں پڑھ رہا، اس کو یہ آپ اس کو مزید جو ہے اس کی ڈسکشن جو ہے وہ آپ جو ہے نہج البلاغہ سے، کیونکہ میں اس کو اس لیے چھوڑ جاتا ہوں تاکہ نہج البلاغہ میں آپ کا انٹرسٹ ہو۔ یہ جو یا ایھا الناس آیا ہے یہ 20 ٹائمز قرآن میں جو ہے تقریباً آیا ہے، اور خلقت خدا بندی کا یہ ہم نے جو ڈسکشن کیا ہے کہ اب یہ تمام جو سولر سسٹم ہے، زمین کی کشش ثقل ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے جو ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ اس کی ڈسکشن ہے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اگر ہم مزید کچھ ایڈ کر دیں یہاں پر، کیونکہ ہمارے لیکچر کا ٹائم تقریباً مکمل کر دیا ہے، تو یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا، یہ بیسیکلی شرک کی نفی کے اس میں کانٹیکس میں آیا ہے کہ شرک کی نفی ہے، کہ تاکہ یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ سے ریلیٹ ہو رہی ہیں، رب عبادت کرو رب کی، رب وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، تم سے پہلوں کو خلق کیا، پھر اس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش نازل کی، اس میں سے ثمرات نکلے، ثمرات سے وہ تمام منفعتیں جس میں معدنیات، منرلز، اور اس میں اگر سی واٹر آپ لے لیں تو اس میں جتنی یہ پوری دنیا مخلوق اس میں رہتی ہے، یہ پوری ایک سی واٹر ورلڈ ہے، وہ تمام ہے، وہ بھی زمین کا حصہ ہے۔ اور پھر آسمان سے جو رزق ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، میں کسی وقت کوٹ کر دوں گا کہ رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یہ جو بارشیں، یہ جو ٹیوب ویل کے پانی سے، اور یہ جو منفعتیں ہوتی ہیں، ان سے رزق نہیں پیدا ہوتا، بلکہ جو آسمان سے بارش برستی ہے اس میں وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو رزق کو گرو کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہا ہے کہ شرک کی نفی کی ہے کہ یہ تمام چیزیں چونکہ اللہ نے دی ہیں اور انسانوں سے خطاب ہے، تو تمہارا جان بوجھ کر تم اس کو ڈینائی نہ کرو۔ تو اس کو ہم اگلی جو آیات ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں کور کر لیں اگلے لیکچر میں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔